حضور اور مولا علی علیہ السلام وہ گزر رہے تھے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، بہت لطیف یہ تعبیر ہے. ایک مقام سے جا رہے تھے تو دیکھا کہ 4 مزدور ہیں جو ایک جنازے کو اٹھا کر جا رہے ہیں. جو قبرستان میں مجلس ہو رہی، لہٰذا وہ مثال میں یہ دے رہا ہوں، ایک جنازے کو اٹھا کے جا رہے ہیں. یعنی اتنا سادہ سا جنازہ تھا کہ 4 افراد کو اٹھانے والے کوئی اور تشریح جنازہ میں بھی نہیں تھا. تو حضور نے مولا علی علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس جنازے کے ساتھ چلتے ہیں، اور اے علی اس جنازے کو پہلے آپ اور میں عقب سے کاندھا دیں گے، اس کے بعد آگے سے کاندھا دیں گے، اور اس طرح سے اس جنازے کو قبرستان تک لے جائیں گے. تو ٹرن بائی ٹرن جسے کہتے ہیں، محمد اور علی نے علیہم السلام سبحان اللہ اس جنازے کو کاندھا دیا، آگے سے پیچھے سے کاندھا دیا اور قبرستان لے گئے. جب دفن کرنے لگے اسے، وہ کیونکہ غسل و کفن تو کر کے آئے تھے نا، حضور نے کہا نا میں اس کا غسل پھر کروں گا. وہاں حضور نے اسے غسل دیا اور اپنا لباس، اس میں عربی عبا جو تھی وہ اتاری، حضور نے اسے پہنائی. جو عربی عبا تھی وہ عبا اسے پہنائی اس کے کفن میں، اور اسے دفن کیا. جب دفن کر کے واپس جانے لگے تو مولا علی علیہ السلام نے اس وقت، حضور نے پوچھا مولا علی سے کہ علی آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اس کی تشریح جنازہ میں یہ اہتمام کیوں کیا، کہ ہم نے اسے کیوں کندھا دیا اور کیوں اس کے غسل و کفن کا خود اہتمام کیا. معمولاً ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی مولا علی سے حضور سوال کرتے تو مولا علی جانتے تو تھے لیکن یہ کہتے نہیں تھے کہ میں جانتا ہوں، سامنے جواب دے، حفظ مراتب کے خلاف ہے. اس لیے کبھی بھی مولا علی نے حضور کے سامنے سلونی قبل ان تفقدونی نہیں کہا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہمارے جوانوں کے لیے بہت سی باتیں سیکھنے کی، ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں، ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس سے زیادہ اچھی جانتے ہیں لیکن سامنے جتلانے کی ضرورت نہیں. حفظ مراتب کا خیال یہ ہے کہ امیر المومنین وہ چپ ہو جاتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے رسول اللہ کے سامنے. کبھی بھی سلونی نہیں کہا امیر المومنین نے رسول اللہ کی حیات میں، حیات ظاہری میں. مجھے ایک واقعہ گلا دیجیے، کبھی بھی نہیں کہا. یہ ایتھکس اور ایٹیکیٹس کا خیال مجھے بتلائیے کہ کس فرقے میں آپ کو یا کس مذہب میں آپ کو اور ملے گا. جبکہ یہاں کا ایجوکیشن سسٹم بالکل الٹا کہتا ہے جتنا بلنٹ ہو جاؤ اچھی بات ہے. کہ اگر آپ کو بات پیرنٹس کی بھی ٹھیک نہیں لگ رہی بول دو. اگر کوئی ایسی واقع بات بھی ہے، بعض لوگ خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ مجھے کچھ زیادہ پتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے پیرنٹس کو زیادہ پتا ہو یا کسی بزرگ کو زیادہ پتا ہو، لیکن اگر واقعا بھی زیادہ پتا ہے، خاص طور پر ٹیکنالوجی وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں، شاید اتنا زیادہ اس کا علم نہیں ہوتا، تو کبھی بھی نہ غرور کی ضرورت بلکہ جتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایسا رویہ بھی اختیار کرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ یہ نہیں جانتے ہو میں جانتا ہوں. جی اریٹیٹ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ بات پہنچ گئی. تو مولا علی علیہ السلام سے جب حضور پوچھتے تھے کہ علی آپ جانتے ہیں اس بات کو، اگر یہ کہتے کہ میں نہیں جانتا تو جھوٹ ہو جائے. تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے بھائی نفس رسول ہے تو جانتے، باب مدینۃ العلم ہے، تو کوئی بات ایسی ہے ہی نہیں کہ امیر المومنین نہ جانتے ہوں. تو یہ اگر کہتے ہیں کہ نہیں جانتا تو جھوٹ ہے، کہتے ہیں کہ جانتا ہوں تو حضور کے سامنے فخر ہے. لہذا مولا علی نے ہمیشہ درمیان کی راہ اختیار فرمائی کہ اے علی آپ جانتے ہیں، ہمیشہ وہ جواب دیتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. یہ جواب دیتے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو ہمیشہ انہوں نے یہی جواب دیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. اب جو روایت یعنی 100% روایات میں یہی جواب ہے. جو روایت اٹھا لیجئے کہ جب حضور نے مولا علی سے پوچھا کہ کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی جواب ہی ممکن نہیں تھا. یہ کہتے ہیں کہ جانتا ہوں تب غرور ہے، نہیں جانتا ہوں یہ جھوٹ ہے. کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. سبحان اللہ کیا بات ہے. کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ آپ نے اس جنازے کو کیوں کاندھا دیا. بات وہاں پر رکی ہوئی. کہ اے علی یہ جو شرط متاخر ہے نا ذرا سن لیجیے گا کہ یہ چیز جب ہوگی تب جا کر سارے اعمال قبول ہیں. کہ علی جب یہ جنازہ گزر رہا تھا نا یہاں سے تو میں نے اس میت کے دل میں نگاہ کی. حضور کہہ رہے ہیں
میں نے اس میت کے دل میں نگاہ کی اور اے علی آپ کی محبت کو موجزن پایا اس کے دل میں. یہ روایت ہے، موج کی طرح تھی، یعنی اس کا دل پر پایا آپ کی محبت سے. چونکہ اس کا دل پر پایا میں نے، لہذا اللہ کا یہ حکم تھا کہ حبیب آپ اس کی تشییع جنازہ فرمائیے اور غسل و کفن کا اہتمام فرمائیے اور اسے اپنے ہاتھوں سے تدفین فرمائیے. فقط معمولی محبت پہ راضی نہ ہو جائیے، اپنے دل کو پر کر دیجیے موجزن ہو جیسے. یہی الفاظ میرے پاس ہیں روایت کے اردو ترجمے کے لیے، یعنی موج مار رہا تھا وہ، یہ روایت کا لفظ ہے. عشق کے لیے نبی تھا. یہ آپ کے آس پاس کے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائے گا، فقط آپ کی ذات کو نہیں، آپ کے بچوں کو بھی فائدہ پہنچائے گا، آپ کے مرحومین کو بھی فائدہ پہنچائے گا، آپ کی نسلوں کو بھی فائدہ پہنچائے گا. یہی عشق. یہاں پر جو ذکر ہو رہا ہے تو جن مرحومین کے لیے ہم مورد نظر ہیں ان تک تو یہ فائدہ ہے، لیکن اللہ جانے اطراف کی کن کن قبروں تک اللہ کیا کیا ثواب پہنچا رہا ہے، ہم تو نہیں جانتے اس بات کو. ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو جس پر کی حجت تمام نہ ہوئی ہو اور وہ چاہے نان مسلم ہے دنیا سے چلا گیا ہے، اللہ نے اس کے ساتھ کوئی بہتر معاملہ کیا، ہم تو نہیں جانتے، پرسنلی تو ہم نہیں جانتے کسی کے بارے میں. لہٰذا ہو سکتا ہے یہ ذکر اسے فائدہ پہنچا جائے. میں آپ سے روایات کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. 100 بار لے گئی سرے بازار مفلسی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا، اور میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے اور ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا. اللہم صلی علی بات پہنچ گئی انشاءاللہ. اور تیسری بات یہ کہ یہ سب کچھ اس وقت قبول ہے کہ جب وہ عقیدہ ساتھ میں ہے. تو وہ عقیدہ اگر موج ہے دل میں اس کی، فقط محبت نہیں ہے، موج ہے اس کی، یعنی واقعی اس میں جذباتی ہونا چاہیے انسان کو. بعض لوگ کہتے ہیں جذباتی نہ ہو جائے، جذباتی اس میں ہونا چاہیے انسان.